سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر حامد حسین تابصرہ صاحب ابقات سرکار ناصر الملت تابصرہ سرکار نصیر الملت تابصرہ سرکار سید الملت تابصرہ افتخار العلماء مولانا سعد حسین خان تابصرہ اور خطیب الایمان مولانا طاہر جلوی صاحب یہ رواح کو ایصال ثواب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذی خلق ما یشاء ویحکم ما یرید هو العلیم اللطیف الخبیر ولیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر وهو على كل شيء قدیر والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمة للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ صلوات بر محمد والے۔ قرآن حکیم میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، دل کی دھڑکن کا نام زندگی نہیں ہے، نفس کی رفتار کا نام زندگی نہیں ہے، اعضاء و جوارح میں حرارت کا پائے جانا زندگی نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہارا خدا ہے اس کا رسول تم کو پکارے تو خدا اور رسول کی آواز پر کھڑے ہو جاؤ، اسی کا نام زندگی ہے۔ اسلام میں حیات دل کے دھڑکنے کا نام نہیں ہے، اسلام میں حیات اطاعت خدا و رسول و اہل بیت پر لبیک کہنے کا نام ہے۔ جو اللہ کی آواز پر لبیک کہے وہ زندہ ہے، جو رسول کی آواز پر لبیک کہے وہ زندہ ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہے وہ زندہ ہے۔ اگر تم میں لبیک کہنے کا حوصلہ ہے اور بظاہر تم نہیں اٹھ رہے ہو اور زندہ ہو تو اس کے معنی یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے۔ اگر تم میں لبیک کہنے کا حوصلہ ہے اور تم میں شوق ہے آواز پر لبیک کہنے کا تو بظاہر چاہے تمہارا سر بدن سے الگ ہو جائے مگر مردہ نہ کہے جاؤ گے، شہید راہ خدا کہے جاؤ گے۔ اسلام میں شہادت ایک بہت بڑے مرتبے کا نام ہے، اور جیسے ہی ہم نے عقیدہ توحید کو مانا ہے، عقیدہ رسالت کو مانا ہے، عقیدہ ولایت و امامت کو مانا ہے، ویسے ہی عقیدہ شہادت کو بھی ماننا پڑے گا۔ راہ خدا میں سر کٹانے والا کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہے اور اللہ اس کی روزی کا انتظام کر رہا ہے۔ اور اس طرح زندہ ہے کہ زندگی میں ہم نے ان کے دروازے پر خالی مکے اور مدینے والوں کو مانگتے دیکھا تھا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو آج ساری کائنات ان کے دروازے سے مانگ رہی ہے۔ جب تک زندہ تھے ان کے دروازے پر دنیا کے لوگ پہنچتے تھے، بے زر گیا ابو ذر ہو گیا، بے ایمان گیا صاحب ایمان ہو گیا۔ اہل بیت کا فقر و فاقہ ان کی غربت کی بنیاد پہ نہیں تھا، ان کے جذبہ ایثار و قناعت کی بنیاد پہ تھا، ورنہ اس گھر میں دولت کی کیا کمی ہو جہاں بے زر آئے تو ابو ذر بن جائے، خادمہ آئے تو فضہ بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ زندگی میں ان کا دائرہ مانگنے والوں کا محدود تھا، مگر مرنے کے بعد آج ان کے روضے سے
آج ان کی چوکھٹوں سے، آج ان کے درباروں سے بلا تفریق مذہب و ملت کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اللہ دے نہ رہا ہوتا تو ہم کو دیتے کہاں سے؟ اس کے اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی بارگاہ سے اب بھی مل رہا ہے اور بندگان خدا میں بانٹتے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو بات آپ کو متوجہ کرنے کے لیے عرض کرنی ہے، نتیجہ گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب زندگی اسلام میں دل کی دھڑکن کا نام نہیں ہے، اطاعت خدا و رسول پر لبیک کہنے کا نام ہے، تو اللہ کی آواز کو تو وہی پہچانے گا جو اللہ کو پہچانتا ہو، رسول کی آواز کو وہی پہچانے گا جو رسول کو پہچانتا ہو، اہل بیت کی آواز کو وہی پہچانے گا جو اہل بیت کو پہچانتا ہو۔ تو اس کے معنی اسلام میں سب سے بنیادی چیز ہے پہچاننا۔ پہلے خدا کو پہچانو، رسول کو پہچانو، اہل بیت کو پہچانو۔ یہ ہماری اردو زبان کی تنگ دامنی ہے کہ بہت سے الفاظ ہم ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے پہچاننا اور ماننا۔ ماننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے۔ ارباب علم تشریف فرمائے، ماننے کا تقاضا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے۔ ماننے کے واسطے لفظ عربی میں الگ ہے اور پہچاننے کے واسطے لفظ الگ ہے۔ پہچاننے کو عربی میں کہتے ہیں عرفان، معرفت۔ جب انسان کسی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو صاحب عرفان کہلاتا ہے، جب پہچان کے مان لیتا ہے تو وہی صاحب عرفان، صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو پہچاننا انسان کو بامعرفت بناتا ہے، صاحب عرفان بناتا ہے، اور حقائق کو پہچاننے کے بعد جب انسان مان لیتا ہے تو وہی صاحب عرفان، صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ حقیقتوں کو پہچاننا ہے معرفت، اور پہچان کے مان لینے کا نام ہے ایمان و یقین۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم حقیقتوں کو پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ اسلام کہتا ہے ایسا پہچاننا بیکار ہے، ایسی معرفت بیکار ہے جو تم کو ایمان تک نہ لے جائے۔ اور کبھی کبھی حضور ایسا ہوتا ہے ہم حقیقتوں کو مانتے ہیں بغیر پہچانے مانتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ایسا ایمان بھی بیکار ہے جو بغیر معرفت کے پیدا ہو۔ توجہ ہمارے پہچانا ہے تو مانو، اور مانا ہے تو پہچان کے مانو، بغیر پہچانے نہ مانو۔ وہی عرفان، وہی معرفت قابل قبول ہے جو بندے کو ایمان تک لے جائے، اور وہی ایمان قابل قبول ہے جو پہچاننے اور معرفت کے نتیجے میں پیدا ہو۔ توجہ ہمارے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لوگ پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ اگر اسلام میں پہچاننا ہی سب کچھ ہوتا، توجہ چاہتا ہوں، اگر اسلام میں پہچاننا ہی سب کچھ ہوتا تو ہم سے زیادہ کل کے کافروں نے پیغمبر کو پہچانا تھا۔ نہیں، توجہ کیجیے گا، ہم نے خالی سنا ہے کہ رسول نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، کل کے کافروں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نے خالی سنا ہے کہ پیغمبر اسلام 4440 معجزات کے مالک تمہارا ایمان بھی ہے، کل کے کفار مکہ نے دست پیغمبر پر انگریزوں کو بولتے دیکھا تھا۔ ہم نے خالی سنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعظیم کو درخت جھک جاتے تھے، کل کے کافروں نے درختوں کو تعظیم پیغمبر میں جھکتے دیکھا تھا۔ تو ہم سے زیادہ تو کل کے کافروں نے پہچانا تھا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلام میں پہچاننا سب کچھ نہیں ہے۔ اگر پہچاننا سب کچھ ہوتا تو وہ کافر نہ رہتے، کامیاب ہو جاتے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ پہچانا بہت کچھ، مانا کچھ نہیں۔ پہچانا بہت کچھ، مانا کچھ نہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر پہچانا ہے تو ماننا پڑے گا، اور مانا ہے تو پہچان کے ماننا ہوگا۔ وہی معرفت قابل قبول ہے جو ایمان تک لے جائے، وہی ایمان قابل قبول ہے جو عرفان اور معرفت کے نتیجے میں پیدا ہو۔ نہ عرفان بغیر ایمان کے کام آئے گا، نہ ایمان بغیر عرفان کے کام آئے گا۔ اور کبھی کبھی حضور یہ ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو مانو، ہم کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو۔ ہم کو مانو کہ بہت بڑے شاعر ہیں، کبھی نہ کہنا مصرع لگا دیجئے، نہ لگا سکے تو پہچان لیے جائیں گے۔ ان کو مانو کہ بہت بڑے عالم ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہ پوچھنا، بچائے نہ بتا سکے تو اتنی شخصیت کا بھرم میں خاک میں مل جائے گا۔ ان کو مانو کہ بہت بڑے تاریخ داں ہیں، تاریخ کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، اگر نہ بتا سکے تو جو مانتے ہو بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کو مانو کہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، سائنس کے بارے میں کوئی سوال، خالی مانو پہچانو نہیں۔ اسی لیے سوال کرنے پہ پابندی لگائی گئی، اگر سوال کیا اور نہ بتا سکے تو جو مانتے ہو بھی ختم ہو جائے گا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہم کو مانو، ہم کو پہچانو نہیں، اسی لیے سوال کرنے پر پابندی لگائی گئی۔
سوال کرنے پر پہرے لگائے گئے، جو سوال کرنے اٹھا اسے قتل کر دیا گیا، اسے وطن سے باہر نکالا گیا۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ہم سے سوال نہ کرو، خالی ہم کو بڑا عالم مانو، بڑا رہنما مانو، بڑا خلیفہ مانو، بڑا ادیب مانو، بڑا شاعر مانو۔ اگر سوال کا جواب نہ سکے تو پہچان لیے جائیں گے۔ ہم کو مانو، سوال نہ کرو، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کو اپنے کردار میں عیب کا یقین ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کو مانو، ہم سے سوال نہ کرو۔ جس کو اپنی شخصیت میں عیب کا یقین ہوتا ہے سارا زور اس پر ہے کہ ہم کو بڑا مانو، ہم سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو۔ لیکن جس کو اپنے کردار پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے وہ بھرے مجمع میں کہتا ہے جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ علی تو چاہتا ہی ہے کہ اسے مانو تو پہچان کے مانو، بغیر پہچانے کبھی نہ مانو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ لہذا پہچانو پھر مانو، اور مانا ہے تو پہچان کے مانو۔ مولا کائنات کہتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہو پوچھو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ کوئی تو ایسا کردار لاؤ جو برسر منبر اعلان کر رہا ہو، جو پوچھنا چاہو پوچھو، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ جن کو اپنے کردار پر یقین نہیں ہوتا وہ سوال کرنے پہ پابندی لگاتے ہیں، جس کو پورا اعتماد ہوتا ہے وہ سوال کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو پہلی منزل ہے عرفان معرفت، اس کے بعد پہچانو۔ آپ دیکھ لیجئے آج دنیا میں چاہے دنیا بنانی ہو چاہے عاقبت بنانی ہو، ہم آج دنیا اور عاقبت میں کمزوری کے ساتھ جو پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس نہ وہ معرفت رہ گئی، نہ ہمارے پاس وہ ایمان رہ گیا۔ محبت اہل بیت جس کے پاس ہو اس سے بڑی دولت کس کے پاس ہوگی، اس سے بڑا سرمایہ کس کے پاس ہوگا۔ اس لیے اسلام نے کہا توجہ چاہتا، اس لیے اسلام نے کہا تھا کہ اِنَّا لِغُفْرَانَ لِعَزْمِ الْأُمِيرِ۔ دیکھو دو باتیں اپنے اندر پیدا کرو، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کیا باتیں؟ ایک بات تو یہ پیدا کرو کہ تم مصیبتوں پہ صبر کرو۔ آج کا میسج مصیبتوں پہ صبر کرو۔ اور دوسری بات یہ پیدا کرو کہ تم دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو۔ ہمارے ہاں دونوں باتیں مزاج کے خلاف ہیں۔ جو مصیبت پہ صبر کرتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی صبر نہ کرتے تو کرتے کیا، اور کوئی کسی کو معاف کر دے تو کہتے ہیں ان سے لڑنے کے قابل تھوڑی تھے۔ ہمارے یہاں صبر کرنا مجبوری ہے، معاف کرنا بزدلی ہے۔ اور قرآن کیا لیمن عزم الامور، یہ دونوں طاقتیں وہ ہیں جو عظیم قوت ارادی پیدا کرتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لیمن عزم الامور، یہ عظیم قوت ارادی، یہ ول پاور کی بات ہے۔ اگر چاہتے ہو تم میں ول پاور ڈیولپ ہو جائے، قوت ارادی بڑھتی چلی جائے، تو قرآن نے راستہ بتایا، مصیبتوں میں صبر کرو اور غصہ نہ کرو، دشمن کو معاف کر دو، عظیم قوت ارادی کے مالک بن جاؤ گے۔ جسے آج کی زبان میں ول پاور کہتے ہیں، قوت ارادی کہتے ہیں، یہ خالی دنیاوی ٹرم، دنیاوی اصطلاح نہیں ہے، مذہب نے اس پہ زور دیا ہے۔ اور یہ قوت ارادی، یہ ول پاور اس نعمت، اس دولت کا نام ہے جو اللہ نے مخلوقات میں کسی کو نہ دی سوائے انسان کے۔ نہ درختوں کو دی قوت ارادی، نہ جانوروں کو دی، نہ پتھروں کو دی، نہ حیوانوں کو دی۔ ارے حد یہ ہے کہ ملائکہ کو بھی نہیں دی حضور۔ صفوف لا یتزایلون، نہج البلاغہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان کو فرشتوں سے بھر دیا۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ رکوع ہی میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ رکوع والا سجدے کو ترس رہا ہے، سجدے والا قیام کو ترس رہا ہے، قیام والا رکوع کو ترس رہا ہے، سب ایک ہی منزل پر ہیں۔ وہاں بھی ول پاور نہیں ہے، جو سجدے میں سجدے میں ہے، سجدے میں رہنا شرف ہے، رکوع میں رہنا شرف ہے، قیام میں رہنا شرف ہے، قعود کی منزل میں رہنا شرف ہے۔ وہ جو سجدے میں، اس سجدے کے بعد رکوع کو تڑپ رہا ہے، رکوع والا سجدے کو تڑپ رہا ہے، قیام والا سجدے کو تڑپ رہا ہے۔ یہ انسان کا شرف ہے کہ ابھی قیام میں تھا پھر رکوع میں چلا گیا، ابھی رکوع میں تھا پھر سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جانے کے بعد پیشانی کو اتنا جھکایا کہ جھکانے والے نے اس جھکنے کو معراج مومن بنا دیا۔ اور ادھر سے بندے نے آواز دی، اے پروردگار اگر درمیان میں زمین نہ آ گئی ہوتی تو تیرے سامنے جھکنے کا حوصلہ ابھی باقی تھا، یہ تو زمین حائل ہو گئی۔ ادھر سے آواز آئی، اے میرے بندے جھکنے کی آخری منزل کا نام ہے سجدہ، اور بلندی کی آخری منزل کا نام ہے معراج۔
جب تو اتنا جھکا جس کے بعد جھکنے کی گنجائش نہیں تو اتنا سر بلند کروں گا جس کے آگے بلندی کا تصور ہی نہ ہوگا۔ جتنا غیروں کے سامنے جھکتے جاؤ گے رسوا ہوتے جاؤ گے، ہمارے سامنے جھکتے جاؤ گے سربلندی ملتی جائے گی، سرفرازی ملتی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اور ایک بات عرض کروں، یہ بات شاید آپ کو یاد رہ جائے، ماشاءاللہ سارے ملک سے مرکزی دربار میں لوگ حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نماز معراج مومن، اس کے معنی کیا ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں کہ ہم کہیں جاتے آتے ہیں، بے شک جاتے آتے ہیں۔ جب تک ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ معراج کہیں آنے جانے کا نام ہے، اس وقت تک یہ نقطہ حل نہیں ہوگا کہ نماز کیسے معراج ہوتی ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ معراج نام ہے قربت الہی کا، معراج نام ہے بندے کے خدا سے قریب ہو جانے کا، ہم سر سجدے میں رکھ کے قریب ہوئے، ہم کو یہاں معراج ہوئی، وہ وہاں پہنچ کے قریب ہوئی، ان کو وہاں معراج ہو گئی۔ نہیں، آپ نے پہچانا نہیں، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری اسلامی تہذیب میں ایک مستحب عمل ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہاتھ ملانا، مصافحہ کہتے ہیں۔ جانتے ہیں نا مصافحہ؟ شیخین، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا۔ آپ تشریف لائے، میں نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ آئے میں نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ سے مصافحہ کیا۔ جب آپ آئے تو میں نے آپ سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کے بیٹھ گیا میں، پھر میں کھڑا ہوا، میں نے پھر ہاتھ ملایا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر ہاتھ ملایا، بیٹھ گیا۔ سارے بھائی آپ تو ان سے مصافحہ کر چکے، ہاتھ ملا چکے، بیٹھیے، یہ بار بار کھڑے ہو کے ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ مصافحہ تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی کہیں سے آ رہا ہو یا ملاقات میں کچھ فاصلہ ہو گیا ہو۔ ابھی آئے، ملاقات ہوئی، ساتھ ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، پھر اٹھے، پھر مصافحہ، پھر اٹھے، پھر مصافحہ، پھر اٹھے۔ یہ کیا مانے بھائی؟ جب کہیں سے آئے مصافحہ کیا بات ختم ہو گئی؟ اب یہ بار بار مصافحہ کر رہے ہو؟ آئے ملا لیا، چلے گئے، آئیں گے پھر ملا لیں گے۔ مصافحہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کہیں سے آ رہا ہو، ملاقات میں کچھ غائب ہو گیا ہو۔ اب پہچانیے یہ معراج مومن کیسے نماز بنی۔ مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے، ہم نے آپ نے ایک ساتھ وضو کیا، ایک ساتھ پہلو سے پہلو ملا کے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نمازی کی نماز تمام ہوئی، شریعت نے آواز دی ایک نمازی دوسرے نمازی سے مصافحہ کرے۔ اے پروردگار، مصافحہ کر چکے، اس کے بعد وضو کیا، ساتھ نماز پڑھی، اب کیوں مصافحہ کرا رہا ہے نماز کے بعد؟ کہ اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ تمہارا ذہن سوچے کہ تم یہاں تھوڑی تھے۔ اگر یہاں مصافحہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے ساتھ بیٹھے رہے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی کہ پھر ایک نمازی دوسرے نمازی سے مصافحہ کرے، ایک نمازی دوسرے نمازی سے ہاتھ ملائے، اے پروردگار ہاتھ ملا چکے، ساتھ وضو کیا، ساتھ نماز پڑھی، نماز کے ختم ہونے کے بعد یہ مصافحہ کا قانون کیوں بنایا؟ کہ تاکہ تمہارا ذہن سوچے کہ نماز کے ذریعے کہیں سے سفر کر کے آ رہے ہو۔ اب ہر نمازی سفر معراج کا مسافر ہے۔ جب مسافر سے مسافر ملتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ نماز معراج مومن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اس سے بالا تر صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ تو یہ قوت ارادی نہ درختوں کو ملی، نہ جانوروں کو ملی، نہ ملائکہ کو ملی، یہ فقط صرف انسان کا ول پاور۔ یہ ول پاور پیدا کرنے کے لیے آج دنیا میں بہت سے راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ روز دوڑیے، صبح چکر لگائیے اپنے دروازے جو باغ پایا جاتا ہے۔ آج 1 گھنٹے میں آپ دوڑیں گے 2 میل، کل 1 گھنٹے میں 3 میل، آہستہ 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 آپ پہ کنٹرول ہوگا۔ دنیا ول پاور ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسرسائز، مشق، ریاض، پریکٹس، کثرت کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ تو توجہ چاہتا ہوں میری محنت ضائع نہ ہونے پائے۔ جو قوت ارادی ایکسرسائز کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اس میں کمزوری یہ ہے کہ 1 مہینہ دوڑیں گے، 2 دن نہیں گئے، بدن میں درد شروع ہو گیا، جہاں پہ چلے تھے وہیں پہنچ گئے۔ جہاں پہ چلے تھے، ارے بھائی کیا بتائیں بہت درد ہو رہا ہے، کہ خیریت تو کیا بتائیں، کہ روز دوڑنے جاتے تھے، آج 1 ہفتے سے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم تو دوڑ رہے تھے کہ دوڑتے دوڑتے قوت ارادی ڈیولپ ہوگی، بدن کی توانائی بڑھے گی، آج ناغہ کر دیا، پھر وہیں پہنچ گئے۔ یہ ہوتا ہے ول پاور پیدا کرنے میں جب انسان کثرت کا استعمال کرتا ہے۔ اسلام ول پاور کے لیے کثرت کا مخالف نہیں ہے، ایکسرسائز کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ قوت ارادی پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ دینے والا کون ہے۔ معرفت دین پہچانیے، وہ دینے والا کون ہے۔ اگر اس کا تصور پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرو گے تو قوت ارادی برقرار رہے گی۔
آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا رمضان کا روزہ رکھنے کے پہلے ہم نے کوئی پریکٹس کی تھی شعبان میں کہ پہلے صبح کا ناشتہ بند کیا ہو، پھر دوپہر کا کھانا چھوڑا ہو، پھر سگریٹ بند کی ہو، شعبان کی 29 تک کچھ نہیں کھایا، کل سے روزہ رکھنا ہے؟ کوئی پریکٹس کی تھی آپ نے رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے؟ پورے ول پاور کا معاملہ رمضان کا ہے، مگر رمضان میں دن بھر کھاتے رہے، شام تک کھاتے رہے، شعبان میں شام تک کھاتے رہے، کل سے روزہ رکھنا ہے، کوئی تیاری نہیں، کوئی پریکٹس نہیں۔ اب پہچانا دنیا والے ول پاور ایکسرسائز کے ذریعے پیدا کرانا چاہتے ہیں، اسلام معرفت خدا کے ذریعے پیدا کرانا چاہتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ شعبان کی 29 تاریخ تک دن بھر کھاتے پیتے رہے، جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھا ہر چیز پر کنٹرول اس لیے پیدا ہو گیا۔ یہ کنٹرول پریکٹس سے نہیں آیا ہے، یہ کنٹرول عرفان الہی سے آیا ہے، معرفت خدا سے آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے ول پاور جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ اس کو ڈیولپ کرو، اس کو بڑھاؤ۔ اس کی بنیاد میں معرفت ہونی چاہیے، آگہی ہونی چاہیے، عرفان ہونا چاہیے۔ یہ تمہارا شرف ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دی سوائے انسان کے۔ ہم حالات سے گھبرا کر، ماحول کا مقابلہ نہ کر کے گھبرا گئے، ہم نے کہا کیا بتائیں، اب تو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حادثات بڑھ رہے۔ گولی کھا کے سو گئے، ہم سمجھے کہ ہم سو گئے ہیں۔ ہم سو گئے تھے، حادثات تھوڑی سوئے تھے، حالات اور خراب ہو گئے۔ حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو، تب جا کے کامیابی حاصل ہوگی اور طاقت پیدا ہوگی۔ اسی کو قوت ارادی کہتے ہیں عزیزان گرامی۔ پہچانا آپ نے مذہب آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ ایک صاحب مجھے ملے لاہور میں، زمانہ ہو گیا، کہنے کہ صاحب یہ مومن کی بالکل نئی قسم ہے، خیریت تو فرمائیے۔ بڑے محب اہل بیت، بڑے شہدائی، بڑے عزادار، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح صلات کے پابند بھی تھے وہ بہت۔ تو میں نے کہا خیریت تو ان کو آپ لے کے آئے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کی شکایت کیا ہے، ان کی کیا شکایت ان کی ہے؟ کہ ان کی شکایت یہ ہے کہ نماز صبح تو پڑھتے ہیں اول وقت، مگر اس کے بعد نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ صرف نہ مغرب نہ عشاء۔ میں نے کہا واقعی مومن کی بالکل نئی قسم ہے کہ صبح کی قضا نہیں کرتے، باقی پڑھتے ہی نہیں۔ ایسے مومن تو مل جائیں گے جو صبح کی قضا کر دیتے، باقی پڑھ لیتے، مگر یہ ایسے مومن کہ اول وقت نماز صبح پڑھ رہے ہیں بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ، وہ کبھی قضا ہی نہیں ہوئی۔ اچھا تو کیا پریشانی ان کے ساتھ ہے؟ آئے مولانا تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تشریف لے ایک مرتبہ اور بھیجے صلوات والے محمد والے محمد۔ کیا خرابی کا معاملہ ان کا یہ ہے کہ بالکل مومن کی نئی قسم ہے۔ کیا ہوا کہ نماز صبح تو پڑھتے ہیں اول وقت، اس کے اندر ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء کا واقعی نئی قسم ہے۔ ایسے تو مل جائیں گے جو صبح کی قضا کر کے سب پڑھتے ہیں، یہ صبح کے اول وقت پڑھتے ہیں، باقی کوئی پڑھتے ہی نہیں۔ کیا ان کو سمجھائیے سمجھانے ہیں؟ میں کہا میں کیا سمجھاؤں، میں خود ہی اپنی اصلاح میں لگا ہوں۔ بات کیا ہے کہ دیکھیے مولانا، جب میں نماز صبح پڑھ کے 2 رکعت گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اللہ کاروبار میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ گھر والے کھائیں تو بچ جائے، پڑوسی کھائیں تو بچ جائے، محلے والے کھائیں تو بچ جائے۔ تو ہم نے سوچا یا اللہ، جب 2 رکعت نماز کی یہ برکت ہے اور پڑھ دی تو انکم ٹیکس والوں کو حساب کون دے گا؟ دنیا میں دیوانوں کی بھی قسمیں ہوتی۔ 2 رکعت کی برکت یہ ہے کہ اتنا سرمایہ مل جاتا ہے ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے کہ میں مطمئن ہو جاتا ہوں کیا ہوگی ظہر اور کیا ہوگی، بھائی واجب ہے، آپ گناہگار ہو جائیں گے، کیا ہوگی مغرب، کیا ہے ہوئی شکل نہیں مل جاتا۔ ہم نے کہا معاف کیجئے گا، آپ نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھی۔ کہ کیا مطلب؟ پورا محلہ گواہ ہے، مسجد والے گواہ ہیں، پہلے مسجد میں پہنچتا ہوں بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں 2 رکعت نہیں پڑھی۔ ہم نے کہا نہیں پڑھی۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اللہ نے آپ کو عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، تجارت کے واسطے تھوڑی پیدا کیا ہے۔ بندگی کا تعلق فائدے و نقصان، زندگی کا ٹیکس ہے، فائدہ جو نقصان ہو واجب تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ 2 رکعت بھی آپ نے نہیں پڑھی، اور یہ اللہ کا کرم تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے کہا میری بارگاہ میں اگر تم آتے ہو دنیا کا خیال بھی آ جائے۔ ایک بہت بڑے مرجع وقت کا دربار ہے، شہید صالح علیہ الرحمہ، خدا ان کی روح پاک پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ انہی کے درس میں ایک واقعہ ملیا، ایک صاحب نے بیان کیا، ایک عالم دین نے، یا کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب ہم مصلی پہ جاتے ہیں دنیا بھر کا خیال آتا ہے، خیال خدا نکل جاتا ہے۔ ایک صاحب ایک گاڑی کی چابی کھو گئی، کہ 2 رکعت نماز پر یہ مل جائے گی۔ اب جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ رکھ کے بھول گئے تھے کہ بھولے سے رکھ دیا تھا، اسی میں پوری نماز ہو گئی۔
تو کہا یہ بتائیے آغا کہ نماز میں دنیا داری کا خیال کیوں آتا ہے؟ تو عجیب و غریب بات کہی. کہا دیکھو ایسا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے تمہاری پوری زندگی پر یاد خدا محیط رہے، حاوی رہے. چونکہ تم زندگی کے ہر شعبے میں یاد خدا کو الگ رکھ کے کام کرتے ہو. توجہ چاہتا ہوں، جب کاروبار کر رہے ہو یاد خدا نہ آئے ورنہ بے ایمانی نہیں ہو پائے گی. جب دوستوں میں بیٹھے یاد خدا نہ آئے ورنہ دوسرے کی غیبت تو ہونے پائے گی. جب بچوں میں بیٹھے تو کہ یاد خدا نہ آئے ورنہ بیجا مزاح کیسے ہونے لگے گا. چونکہ تم نے زندگی کے ہر محاذ پر خدا کو چھوڑ دیا، لہذا بندگی میں خدا نے تم کو چھوڑ دیا. اگر ہر وقت خدا کو یاد رکھتے تو مصلی پر بھی خدا یاد ہی رہتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور یہ اللہ کا کرم تھا عزیزان گرامی. بس بات تمام ہو رہی ہے. اللہ کا کرم تھا کہ اس سے اگر مصلی پر آنے کے بعد دنیا کا خیال آ جائے تو خیال کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. جملہ پہچانیے. بچوں کا خیال، اولاد کا خیال، کاروبار کا خیال، یونیورسٹی کا خیال، کالج کا خیال آ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. نماز باطل ہوتی ہے وضو کے ٹوٹنے سے، رکن کے چھوٹنے سے، قرأت کے غلط ہونے سے. اگر دنیا کا خیال بھی آ جائے، توجہ جملہ ظاہر ہو، اگر دنیا کا خیال بھی آ جائے اور نماز صحیح ہو جائے، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، مگر خیال آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. چاہے جتنا دنیا کا خیال کیوں نہ آ جائے. اے پروردگار کیوں کا یہی تمہارے نفس کی کمزوری تھی کہ تم جب مصلی پر آئے تو دنیا کا خیال آیا. ہم نے تمہاری نماز کو صحیح کہہ دیا لیکن تم کو دین کا ذمہ دار نہیں بنایا. دین کا ذمہ دار اس کو بنایا جو میری بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے الہی ما عبدتک شوقا الی جنتک ولا خوف من علیک. اے پروردگار علی تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے. قابل سجدہ سمجھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. نہ شوق جنت علی کے سر کو جھکا سکا نہ خوف جہنم علی کے سر کو جھکا سکا. تجھے عبادت کا حل سمجھا ہے تو سر جھکایا ہے. اب بات مکمل. ایک جملہ سن لیجئے. تو سارا دار و مدار ہے ول پاور پر. یہ قوت ارادی اللہ نے نہ ملائکہ کو دی جو رکوع میں ہے سجدے کو ترس رہا ہے، سجدے والا رکوع کو طلب رہا ہے. نہ قوت ارادی جانوروں کو دی، نہ قوت ارادی پتھروں کو دی، نہ درختوں کو دی. یہ ول پاور انسان کو دیا اور اس کی تہ میں معرفت ہے. ہمارے یہاں ول پاور کا ذریعہ ایکسرسائز ہے، پریکٹس ہے، مشق ہے. اسلام کہتا ہے ایکسرسائز کے ذریعے نہیں، معرفت خدا کے ذریعے قوت ارادی پیدا کرو. اور اس کی دلیل میں نے دی کہ رمضان کے روزے کی ہم نے کوئی پریکٹس نہیں کی تھی، مگر جیسے ہی چاند دیکھا ساری چیز پہ کنٹرول آیا. کہاں سے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو عزیزان گرامی اگر یہ قوت، آخری جملہ، اگر یہ قوت ارادی ایکسرسائز سے پیدا ہوتی، پریکٹس سے پیدا ہوتی تو رمضان کے روزے کی پریکٹس پہلے سے کرتے، ہم نے نہیں کیا. یہ معرفت سے آئی. اور یہی وجہ تھی کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے، اگر یہ قوت ارادی ایکسرسائز کے ذریعے ہوتی تو بدر میں علی کی تلوار چلی، احد میں تلوار چلی، خندق میں تلوار چلی، خیبر میں تلوار چلی. میں جب 25 سال کے تلوار نیام میں چلی گئی تو اب تو پریکٹس چھوٹ گئی. اب تلوار کو کام نہیں کرنا چاہیے. اب تلوار کو کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پریکٹس چھوٹ گئی. بدر کی صفائی احد میں کام آئی، احد کی پریکٹس خندق میں کام آئی، خندق کی مشق خیبر میں کام آئی. جب 25 سال کے لیے علی کی تلوار نیام میں چلی گئی اور 25 سال کے بعد نکلی تو تلوار کو کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پریکٹس چھوٹ گئی. مگر تاریخ گواہ ہے کہ 25 سال کے پہلے مارا تو سینکڑوں کو مارا اور 25 سال کے بعد مارا تو ہزاروں کو مارا، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے یہ قوت ارادی ایکسرسائز کا نتیجہ نہیں ہے، یہ معرفت الہی کا نتیجہ ہے، مشیت الہی کا نتیجہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والو. یہ ول پاور اگر ڈیولپ کرتے تو شعبان سے پریکٹس کرتے تو رمضان میں روزے رکھتے. یہ معرفت سے پیدا ہوئی ہے. ہم نے کوئی مچ روزہ رکھنے کی پہلے نہیں کی. بدر و خندق میں چلی، اس کے بعد جب صفین و نہروان و جمل میں چلی تو ہزاروں کو مارا، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ جو ایکسرسائز کے ذریعے اپنی قوت ارادی کو ڈیولپ کرتے اور ہوتے ہیں، جو معرفت الہی کے ذریعے میدان قاضا میں کراتے ہیں، ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کہتی ہے اگر قوت ارادی کا درس لینا ہے تو بس علی سے لو، کسی سے نہ لو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بس
تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے عمرو بن معدی کرب، وہ کہتا ہے احد کے میدان میں جب مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو جبرائیل آئے، سنتے رہتے ہیں آپ کیا کہا جبرائیل نے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں، ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں۔ اے جبرائیل تمہیں چاہیے، تم تو قرآن کی آیت لے کے آئے ہو، جب آئے ہو کبھی میدان میں آئے، کبھی گھر میں آئے، کبھی مسجد میں آئے، کبھی صلح کے موقع پہ آئے، کبھی میدان رن میں آئے، جب آئے خاموشی سے آیت سنا دی رسول کو۔ آج جب ذوالفقار لے کے آ رہے ہو تو آہستہ آہستہ کہو لا فتح الا علی۔ تم تو ہمیشہ خاموشی سے سورہ لائے ہو، خاموشی سے آیتیں لائے ہو، آج کیوں اعلان کر رہے ہو علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں، ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں؟ جب نے جبرائیل آواز دے ابھی تک جو لے کے آتا تھا وہ قرآن صامت تھا، ابھی تک جو لے کے آتا تھا وہ قرآن صامت تھا، آج جس کے فضائل سنا رہا ہوں وہ قرآن ناطق ہے، ابھی تک جو لے کے آتا تھا وہ قرآن صامت تھا، آج جس کے فضائل پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت میں اجازت ہے چاہے خاموشی سے پڑھو چاہے زور سے پڑھو، مگر علی کے فضائل میں تقیہ نہیں چلے گا، زور سے بولو تاکہ منافقت بے نقاب ہو جائے۔ صلوات بھیجیں بہن۔ عمرو بن معدی کا بڑا تاریخ کا تیغزن گزرا ہے، مسلمانوں نے اس کی روایت کا بھی حوالہ دیا ہے اپنی کتابوں میں، مفسرین نے۔ اس کی تلوار کی بڑی تعریف ہوتی، یوں چلی یوں چلی یوں چلی یوں چلی۔ تو کسی نے عمرو بن معدی کرب سے کہا بھائی تمہاری تلوار کی بڑی تعریف سنی، دیکھیں تلوار تو بھائی، اسے تلوار پکڑا دی۔ جیسی تلوار لے کے ان کے دوست ایک ٹہنی پہ مارا شاخ پر، تو شاخ نہ کٹی، تلوار گھوم گئی۔ کہا بھائی ہم نے تمہاری تلوار کی بڑی تعریف سنی تھی، یہ تو ایسی کمزور کہ درخت کی معمولی ٹہنی پہ پڑی مگر گھوم گئی، ٹہنی کٹی بھی نہیں ٹوٹی بھی نہیں۔ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، سنو تم نے میری تلوار مانگی تھی، کوئی میری کلائی تھوڑی مانگی تھی۔ بقول من انیس تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جب عمرو بن معدی کرب کی تلوار کے لیے توجہ، جب عمرو بن معدی کرب کی تلوار کے لیے عمرو بن معدی کرب کا ہاتھ چاہیے تو اللہ کی تلوار کے لیے کس کا ہاتھ چاہیے؟ یا ذوالفقار کو تیغ خدا مان لو، اگر نہیں مانتے تو علی کو ید اللہ تسلیم کر لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بس آج جمعہ کا دن ہے اور مجلسوں کا سلسلہ ہے، میں معذرت خواہ پھر انشاءاللہ تفصیلات عرض کروں گا۔ جناب ڈاکٹر سامع پروفیسر استاد محترم جناب عزیز حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ میں ایک آخری بات اس کے بعد تمام کرتا ہوں، زمین کی بھی صلوات بازر محمد وآلہ محمد پر۔ بس تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، میں گزارش کر رہا تھا کہ علی کی قوت ارادی ایکسرسائز کا نتیجہ نہیں ہے، یہ مشیت الہی کا نتیجہ ہے۔ ول پاور پیدا کرو، اگر ول پاور میں برابر ہو، چاہے عمر میں فرق ہو، مگر قوت ارادی میں سب برابر ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی انجمنیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، آرگنائزیشن بنتی ہیں۔ ایک صاحب ایک انجمن بنائی، کہا پریسیڈنٹ ہیں، مولا کائنات کی شہادت کو 1440 سال ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑا پروگرام مثلا حیدرآباد میں ہوگا، آپ لوگ تشریف لائیے گا، اور مختلف زبانوں کے اور ملکوں کے لوگ آئیں گے، اور سیمینار ہوگا، اور قصیدہ خوانی ہوگی، اور تقاریر ہوں گی، اور مجلسیں ہوں گی۔ ایک صاحب اس کے پریسیڈنٹ بنا دیے گئے، آپ پریسیڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ کو نظام سنبھالنا ہے۔ پروگرام کے 2 مہینہ پہلے پریسیڈنٹ صاحب نے میٹنگ کال کی کہ بھائی کیا بتاویں، میری ایک ہی بیٹی ہے، لندن میں اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، مجھے لندن جانا پڑ رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہ رہوں گا، لہذا میں اپنا کام وائس پریسیڈنٹ صاحب جو نائب صدر ہیں ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ سارا کام ان کو سمجھا دیا۔ اب جیسے ہی نائب صدر صاحب کو پتہ چلا کہ صدر صاحب جا رہے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں سونپ کر، وہ بگڑ گیا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، اگر وہ جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جا رہے ہیں تو آپ وہ جا رہے ہیں، ان کے عذر معقول ہے، بیٹی کی شادی ہے، آپ تو ضد میں جا رہے ہیں۔ اچھا اگر آپ ضد میں جا رہے ہیں تو مستقل جائیے، استعفیٰ دیجیے، ریزائن دیجیے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نائب صدر کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے جب صدر نہ ہو تو رہے اور ثابت کرے کہ صدر کون ہے۔
نائب صدر کی ذمہ داری ہے کہ صدر کے موجودگی میں اس کے فرائض انجام دے۔ عزیزان گرامی، جب میدان جنگ میں آواز گونجی کہ قد قتل محمد، محمد مارے گئے، جملہ بدل دوں، جب یہ آواز شیطان نے بلند کی کہ مملکت اسلامیہ کا صدر محمد مارا گیا، تو جو اپنے کو نائب صدر سمجھ رہے تھے ان کی ذمہ داری تھی رہتے جاتے نہیں۔ جب اعلان ہو گیا کہ مملکت اسلامیہ کا صدر مارا گیا تو اب جو اپنے کو نائب سمجھ رہے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ میدان میں ٹکتے جاتے نہیں، سب چلے گئے سوائے علی کے۔ علی نے جا کے بتایا کہ اب تو پہچانو کہ جب صدر نہیں ہے تو نائب بننے کا حق کس کو حاصل ہے۔ یہ فیصلہ غدیر، یہ فیصلہ میدان جنگ میں غدیر کے پہلے بہت ہو چکا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وال۔ بس اسی لیے عزیزان گرامی، انسان کا رشتہ کبھی بندگی سے ٹوٹنے نہ پائے۔ زندگی بندگی کے ساتھ ہے، بندگی زندگی کے ساتھ۔ آج روز جمعہ ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان لانے والو، جیسے ہی جمعے کے دن اذان ہو، چھوڑو بے شرع، چھوڑو کاروبار۔ ماشاء نمازی لوگ ہیں، محبان اہل بیت کا مجمع ہے، چھوڑو کاروبار، دوڑ پڑو نماز کے لیے۔ تو کیا دوڑ پڑو نماز بعد چھٹی ہو جائے گی؟ نہیں، پھر منتشر ہو جاؤ فضل الہی کی تلاش میں۔ ارے حضور قرآن کو ہی کہنا چاہیے کہ جیسے ہی اذان ظہر یا جمعے کی اذان ہو، آواز آئے تو چھوڑو کاروبار، پھر پلٹ آؤ نماز کے بعد کاروبار کی طرف۔ قرآن نے اب کاروبار کا لفظ دہرایا نہیں، کہا پھر منتشر ہو جاؤ فضل الہی کی تلاش میں۔ اے پروردگار، تجھے کہنا چاہیے کہ روز جمعہ جیسے ہی آواز آئے کاروبار چھوڑو، دفتر چھوڑو، کالج چھوڑو، دکان چھوڑو، پڑھو، دوڑ پڑھو نماز جمعہ کے لیے۔ جیسے ہی جمعہ ختم ہو پھر پلٹ آؤ کاروبار، پھر کا نہیں، پھر نہ پلٹو بے شرع کی طرف، کہ پھر فانتشروا فی الارض، منتشر ہو جاؤ فضل الہی کی تلاش میں۔ اب پہچانا آپ نے کہ نماز کے پہلے اللہ نے کاروبار کو کاروبار کہا ہے، اور نماز کے بعد یہی کاروبار فضل الہی ہے۔ یہ توجہ فرمائیں، یہی کاروبار فضل الہی ہے۔ اے پروردگار، ہم سمجھے نہیں کہ اب تم نے پہچانا کاروبار میں گھاٹا بھی ہے، فائدہ بھی ہے، فضل الہی میں برکت ہی برکت ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وال۔ بس عزیزان گرامی، یہی قوت ارادی ہے جو معرفت الہی و معرفت اہل بیت میں اضافہ کرتی ہے۔ میں نے بات مکمل کر دیا۔ کیا کہنا، قوت ارادی میں سب برابر ہیں، چاہے عمر میں سب چھوٹے بڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کربلا میں 6 مہینے کے بچے میں وہی ول پاور دیکھا جو 80 برس کے بوڑھے میں دیکھا، 34 برس کے جوان میں وہی دیکھا جو 12 سال کے کم سن بچوں میں دیکھا۔ عمر میں فرق تھا مگر قوت ارادی میں سب برابر تھے، ول پاور میں سب برابر تھے۔ یہی میرا موضوع ہے کہ اصغر کی قوت ارادی کوئی معمولی قوت ارادی تھی، عباس سے کم تھی، قاسم سے کم تھی، اور نو محمد سے کم تھی۔ یہ شہید راہ خدا مرجع وقت کا دربار ہے جس کی بارگاہ میں آپ اپنی مرادیں لے کے آئے ہیں۔ کیا کہنا، سب سے بڑا مرتبہ ہے شہادت۔ اللہ فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے، لیکن انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے، یہ وہ نیکی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہوگی ہاتھ سے بھی خیر ہوگا، پیروں سے بھی خیر ہوگا، زندگی ہی چلی گئی، اب تو سرچشمہ خیر ہی ختم ہو گیا، شہادت سے بڑی نیکی کیا؟ یہ شہید راہ خدا عزیزان گرامی۔ بس 2-4 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی۔ تو میں نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ کیا تھا کہ خبردار، دل کی دھڑکن کا نام زندگی نہیں ہے، نفس کی رفتار کا نام زندگی ہے، اطاعت خدا اور رسول کا نام زندگی ہے۔ اے پروردگار، تیرے دامن میں، تو نے قرآن کے دامن میں یہ آیت رکھ دی کہ راہ خدا میں سر کٹانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ قرآن پڑھے گا کون؟ یہ کتاب مردے کو زندہ کہہ رہی ہے۔ اس آیت کو نکال لے۔ غیر مسلم قرآن کی آیت پڑھیں گے، کہیں گے یہ تو جان دینے والوں کو، سر کٹانے والوں کو زندہ کہہ رہی ہے، نہ مردہ سوچو نہ مردہ کہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو نہیں پڑھیں گے اس کتاب کو، تیری کتاب کی آبرو ختم ہو جائے گی۔ اللہ آواز دے گا، بے آبرو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، جو لاوارث ہو اس کا کوئی عزت بچانے والا نہیں ہوتا۔ جب قرآن کی عزت کوئی نہ بچا سکے گا تو اس کا وارث نوک نیزہ سے قرآن پڑھ کے بتائے گا شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، شہید راہ خدا کا مرتبہ کیا ہو۔ بس عزیزان گرامی،
6 مہینے کے بچے میں وہی قوت ارادی تھی۔ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو، کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے۔ مقتل کربلا لکھتا ہے کہ جب حسین نے فضائے کربلا میں آواز استغاثہ بلند کی تو بے شیر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اور جیسے ہی حسین پہنچے کیا دیکھا؟ رباب جھولے کے پاس سر جھکائے بیٹھی۔ کہا رباب خیریت تو ہے رباب؟ کہا مولا جیسے ہی آپ کی آواز استغاثہ سنی میرا بے شیر جھولے سے زمین پر آ گیا۔ حسین سمجھ گئے معصوم کا معصوم بچہ تھا، لاؤ بچہ بہت پیاسا ہے، ہاں اس کی زبان خشک ہو گئی ہے، ووٹ خشک ہو گئے، لاؤ بچے کو میرے حوالے کرو۔ حسین علی اصغر کو لے کے پسر سعد کے لشکر کے سامنے آئے، اور تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ ٹیلے سے نیچے اتر گئے، کہا دیکھو تم آ کے دیکھو یہ کتنا پیاسا ہے، تم آ کے دیکھو یہ کتنا تشنہ لب ہے۔ اور روایت کے جس کے حسین نے علی اصغر کو جلتی ریت پر رکھ دیا، اور حسین نے فوراً اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا۔ شاید وجہ یہ رہی ہو میرا بے شیر فخر ذبی ہے، اگر اس نے اڑیاں رگڑ دی تو کربلا میں پانی ہی پانی ہوگا۔ اے بیٹا علی اصغر، تیرے پیاس کی اسلام کو ضرورت ہے، تیرے سیرابی کی اسلام کو ضرورت ہے۔ اور جیسے حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، فوج مخالف میں گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہوئی، اور دشمن دوڑے فرات کی طرف کے پانی لے کے آئے۔ پسر سعد اس انقلاب کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، برجستہ کہتا ہے این حرملا اختہ کلام الحسین، کہاں ہے حرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ مقتل کربلا لکھتا ہے حرملا نے تیر چلے کمان میں جوڑا، جیسے ہی چاہا کہ بے شیر کے گلے کو نشانہ بنائے، تیر خطا کر گیا تو اس کے پہلو میں اس کا ساتھی کھڑا تھا۔ وہ برجستہ پوچھتا حرملا تجھ سے بڑھ کے کوئی تیر انداز نہ تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس بچے کی ماں در خیمہ سے مجھے دیکھ رہی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس بچے کی ماں در خیمہ سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میرے ہاتھوں میں راشا پیدا ہو گیا، تیر نشانے سے خطا کر دیا۔ اس کے ساتھی نے غور سے دیکھا تو ہاں دیکھا ایک بی بی کھڑی ہوئی تھی۔ کون؟ اصغر کی ماں رباب۔ رباب کسی معمولی باپ کی بیٹی کا نام نہیں، ام کلثوم جیسے تیر انداز باپ کی بیٹی کا نام رباب ہے۔ ماں دشمن کا نشانہ سمجھ گئی، ماں در خیمہ سے ہی آواز دے رہی تھی اے بیٹا علی اصغر خبردار خبردار میرے لال، کہیں ایسا نہ ہو یہ تیر تجھ سے پہلے تیرے بابا کو لگ جائے۔ ماں کا اشارہ ملا، بچے نے ہمک کے گلے پر تیر لیا اور مسکرا کے ماں کو متوجہ کیا، اے اماں راضی ہو گئی، پہلے میں زخمی ہوا ہوں۔ خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ روئیے روئیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، یہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ سارے ملک سے لوگ آئے ہیں اس دربار میں اپنی مرادیں لے کر، اے پروردگار خون صغیر کا واسطہ سب کو یہاں سے بامراحت پلٹانا، بیماروں کو شفا عطا کرنا، بے اولادوں کو اولاد دینا، مقرض و قرضوں کی ادائیگی پیدا کرنا، زمانے کے حادثات سے محفوظ رکھنا، حکومت ایمانی کو استحکام عطا فرما، اس انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمانا۔ اے ارباب عزا، حسین علی اصغر کے چہرے، علی اصغر کا خون اپنے چہرے بلکہ در خیمہ پر آئے۔ میں 2 منٹ سے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ در خیمہ پہ حسین کھڑے ہو گئے، رباب آئیں، رباب خاموشی کے عالم میں ہے، سکینہ آ گئیں، بابا بھیا کو پانی لائے، کہ سکینہ سے کوئی جواب نہ دیا۔ ایوا کا دامن الٹا، سکینہ تڑپ گئی، اے اماں دیکھتی نہیں بھیا کس طرح سے راب ہو کے آیا ہے۔ اب مقتل لکھتا ہے رباب کو سناٹا ہو گیا، رباب کو سکتا ہو گیا، رباب نہیں بول رہی ہیں، خاموش کھڑی ہیں۔ حسین کہتے ہیں رباب کچھ تو کہو، کہ مولا آپ بتائیے کیا ہو گیا؟ کہ رباب تم گھبرائی تو نہیں؟ کہ مولا میں سیدہ کی بہو ہوں، میں فاطمہ کی بہو ہوں، میرے ہاتھ سے دامن سمجھا۔ اگر میرا بیٹا علی اصغر قوت ارادی کا مالک تھا تو اس کی ماں بھی قوت ارادی کی مالک ہے۔ ماں نے بچے کو گلے سے لگایا، زار و قطار روئی، حسین سے نہ دیکھا گیا۔ رباب کا گریہ وزاری، حسین مصلحت کو سمجھ گئے کہ رباب نہ رو، رباب بس آخری فقرہ، نہ رو رباب، رباب کے آنسو نہیں رک رہے، نہ رو رباب۔ کہ اچھا بتاؤ رباب میں کون ہوں؟ کہ مولا اب نبی کے نواسے ہیں، سیدہ کے لال ہیں، علی کے لخت دل ہیں۔ کہ رباب بتاؤ اور میں کون ہوں؟ کہ مولا آپ اصغر بے شیر کے باپ ہیں۔
کہ بتاؤ اور میں کون ہوں؟ کہ مولا وقت کے امام ہیں، حجت پروردگار ہیں، کہ رباب بحیثیت امام کے تمہیں حکم دیتا ہوں نہ رو رباب، نہ رو رباب، رباب بحیثیت امام وقت کے تمہیں حکم دیتا ہوں نہ رو رباب، نہ رو رباب، میرے ساتھ آؤ رباب۔ پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے ننھی جقہ بنانے لگے، دائیں بائیں کسی رونے کی آواز آئی، فنظر یمیناً و شمالا، جب کوئی نظر نہ آیا تو جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بابا کی تلوار ذوالفقار رو رہی ہے۔ اے ذوالفقار تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ مولا جب احد کے میدان سے پلٹی تو آپ کے بابا نے مجھے آپ کی ماں کے حوالے کیا، کہ اے سیدہ لو ذوالفقار کی پشت سے اس کا لہو صاف کرو۔ مولا آپ کی ماں پانی کا چھاگل لے کے آگے بڑھی، میری پشت سے لہو کو دھوتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ذوالفقار دیکھ کربلا میں میرے حسین کی مدد میں کمی نہ کرنا، ذوالفقار دیکھ کربلا میں میرے حسین کی مدد میں کمی نہ کرنا۔ اے مولا میں نے مدد کا وعدہ کیا تھا، قبر کھودنے کا وعدہ نہیں۔ مجلس تمام ہو گئی، ارباب اعضاء اس کے بعد حسین نے اصغر کو سپرد خاک کیا اور جیسے ہی مٹی ڈالی اب غش کھا کے قبر بیشیر پر حسین گرے۔ اب حسین نہیں اٹھتے، روتے جاتے ہیں۔ اب رباب آگے بڑھی، حسین کا بازو پکڑا کہ مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے آپ نے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے کہا تھا علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، وقت کے امام ہیں۔ مولا میں پوچھتی ہوں کہ بتائیے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، مولا بتائیے میں کون ہوں؟ کہ رباب تو امام وقت کی شریک حیات کا اور کہ اصغر بیشیر کی ماں ہے، کہ مولا مجھے اصغر کی شہادت گوارا ہے، آپ کا رونا گوارا نہیں ہے۔ اے مولا نہ روئیے، جب آپ روئیے گا تو فاطمہ بھی تڑپ جائے گی، محمد مصطفیٰ بھی تڑپ جائیں گے۔ لاکھوں سلام کربلا کی ماں کو جنہوں نے کیسی قوت ارادی کا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والے محمد والے محمد کی مظلومیت کا واسطہ اور شہداء کربلا و سائے کربلا جناب فاطمہ زہرا و جملہ شہداء کربلا و سائے کربلا کا واسطہ تمام مومنین تمام حاضرین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ یہاں دفن ہیں ان سب کی ارواح پر رحمت کی بارش فرما۔ جو لوگ زائرین کی حیثیت تشریف لائیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو بے روزگار کو روزی میں برکت عطا فرما۔ ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، صاحب کردار بنا، واجبات دین کا پابند بنا۔ جو لوگ بیمار بالخصوص ہماری بہن کجمی ریشمہ سب کو صحت کامل عطا فرما۔ تمام مریضوں کو شفا یاب فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آیت اللہ العظمیٰ نور اللہ شوستری کے درجات کو بلند فرما۔ اس دربار میں ان کے توسط جو لوگ دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔